ہم سب ٹیکس دیتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ غلطی سے حکومت کو زیادہ پیسے دے دیں؟ کیا وہ پیسے ایک آپ سمجھیں بیوروکریٹک بھول بھلیا میں کہیں گم ہو جاتے ہیں، یا آپ کا کوئی حق بھی ہے؟ آج ہم انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کے اندر اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے اور دیکھیں گے کہ قانون کی کتابوں میں اور اس سے بڑھ کر عدالتوں کے فیصلوں میں اس بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ 3 اہم سیکشنز کے گرد گھومتا ہے: سیکشن 170، 170 اے اور 171۔ یہ صرف نمبر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طرح کا پورا ایک فریم ورک ہے جو ٹیکس دہندہ کے حقوق کی بات کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں سب سے بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ فرض کریں میں نے 1 لاکھ روپے ٹیکس دینا تھا لیکن غلطی سے 1.5 لاکھ جمع کروا دیا۔ اب اس اضافی 50,000 کا کیا بنے گا؟ یہیں سے سیکشن 170 کی بات شروع ہوتی ہے نا؟ جی بالکل، سیکشن 170 اس پورے نظام کی آپ کہہ لیں بنیاد ہے۔ یہ بہت سادہ اور واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ اگر کسی نے قابل وصول ٹیکس سے زیادہ رقم ادا کی ہے تو کمشنر وہ اضافی رقم واپس کرے گا۔ ایک منٹ، آپ نے کہا کرے گا، یعنی شیل میں نہیں، مطلب کر سکتا ہے نہیں؟ جی شیل۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ کمشنر کی مرضی نہیں بلکہ اس پر یہ لازم ہے، یہ کوئی رعایت نہیں جو وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ قانون میں شیل اور مے کا فرق زمین آسمان کا ہے۔ شیل کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک لازمی عمل ہے، اور دیکھیں عدالتوں نے اسی ایک لفظ کی بنیاد پر یہ اصول قائم کیا ہے کہ ٹیکس ریفنڈ کوئی اگر آپ ٹیکسیشن کو صرف لا نہیں، ریئل لائف انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، دین ٹیکس لرنرز از فار یو۔ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا کویسچن کامنٹ میں ضرور پوچھیں۔ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں، انٹرسٹ دکھاتے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیں، کیونکہ یہاں ہم انکم ٹیکس آرڈیننس، FBR نوٹسز، آڈٹس اور سپریم کورٹ ججمنٹس کو سمپل لینگویج میں ایکسپلین کرتے ہیں۔ ٹیکس لرنرز، لرن ٹیکس، سیو منی، اسٹے لیگل۔ نام یا خیرات نہیں، بلکہ یہ ٹیکس دہندہ کا ایک ویسٹڈ لیگل رائٹ ہے۔ ویسٹڈ لیگل رائٹ، یہ سننے میں تھوڑا بھاری لگتا ہے۔ عام زبان میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسا پکا اور قائم شدہ حق جسے کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا۔ جیسے ہی یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے اضافی پیسے دیے ہیں، وہ پیسے قانونی طور پر آپ کے ہی ہیں، حکومت کے نہیں۔ حکومت ان پیسوں کی مالک نہیں، بلکہ ایک ٹرسٹی یا امین ہے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ امانت اس کے اصل مالک کو واپس کرے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بہت واضح ہے، لیکن یہاں مجھے ایک ممکنہ ایک لوپ ہول نظر آتا ہے۔ کیا محکمہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کے 50,000 واپس کرنے ہیں، لیکن آپ کا 25,000 کا ایک اور ٹیکس بھی نکلتا ہے تو ہم وہ کاٹ کر باقی واپس کریں گے؟ کیا وہ اس طرح رقم کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ جی قانون اس کی اجازت تو دیتا ہے، لیکن یہ کوئی بلینک چیک نہیں ہے۔ اچھا، ایڈجسٹمنٹ صرف اس ٹیکس ڈیمانڈ کے خلاف ہو سکتی ہے جو قانونی طور پر ثابت شدہ اور قابل وصول ہو، مطلب وہ ڈیمانڈ فائنل ہو چکی ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محکمہ صرف شک کی بنیاد پر یا کسی زیر التوا معاملے پر آپ کے پیسے روک لے۔ اس کے لیے بھی باقاعدہ نوٹس دینا اور یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ جس رقم کے خلاف ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے وہ واقعی آپ پر واجب الادا ہے۔ اور یہیں پر اصل مسئلہ آتا ہے۔ ہم سب نے سرکاری محکموں میں تاخیر کی کہانیاں سنی ہیں، فنڈز نہیں ہیں، سسٹم ڈاؤن ہے، آڈٹ چل رہا ہے، اوپر سے منظوری نہیں آئی۔ کیا یہ بہانے قانون کی نظر میں کوئی وزن رکھتے ہیں؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے، اور اس کا جواب ہے بالکل نہیں۔ عدالتوں کے پاس یہ سارے بہانے اتنی بار آ چکے ہیں کہ انہوں نے ان سب کو ایک ایک کر کے مسترد کر دیا ہے۔ سچ میں؟ جی، سپریم کورٹ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ بغیر کسی قانونی وجہ کے کسی شہری کے پیسے روکنا صرف ٹیکس قانون کی خلاف ورزی نہیں بلکہ یہ سیدھا سیدھا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ واہ! یہ آئین کے دیے ہوئے جائیداد کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ یعنی یہ صرف ایک انتظامی مسئلہ نہیں بلکہ ایک آئینی معاملہ ہے۔ تو محکمہ یہ کہہ کر جان نہیں چھوڑا سکتا کہ یہ معمولی کی دفتری کارروائی ہے؟ ہرگز نہیں۔ عدالتوں کا موقف بہت سخت ہے کہ ریفنڈ کوئی باؤنٹی یا خیرات نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک بار جب اضافی ٹیکس ثابت ہو جائے تو اس کی واپسی لازمی ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں رہتی۔
فنڈز نہ ہونے کا بہانہ تو دیکھیں سب سے کمزور ہے، کیونکہ جو پیسہ حکومت کا ہے ہی نہیں اسے وہ اپنے دوسرے اخراجات کے لیے استعمال ہی نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، تو بنیادی حق تو بالکل واضح اور مضبوط ہے، لیکن ہم 21ویں صدی میں ہیں۔ کیا اس عمل کو تیز کرنے کے لیے کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ مجھے تو لگتا تھا کہ اب سب کچھ کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہے اور یہ کام خود بخود ہو جانا چاہیے۔ آپ صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قانون میں سیکشن 170A شامل کیا گیا اچھا، کیا جائے اور ریفنڈ کا عمل تیز اور شفاف ہو۔ اسے سیلز ٹیکس کے فیسٹر سسٹم کی طرز پر بنایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے فلی آٹومیٹڈ سیلز ٹیکس ای ریفنڈ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک کمپیوٹر الگوریدم فیصلہ کرے گا کہ مجھے میرے پیسے واپس ملیں گے یا نہیں۔ یہ تو ایک نیا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے۔ کل کو محکمہ کہہ دے گا کہ جناب ہم کیا کریں، سسٹم نے آپ کا ریفنڈ روک دیا ہے، تو کیا ٹیکنالوجی قانون سے بالاتر ہو گئی؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا سامنا عدالتوں کو کرنا پڑا، اور ان کا جواب بہت واضح تھا۔ کیا تھا وہ جواب؟ عدالتوں نے کہا کہ آٹومیشن اور ٹیکنالوجی صرف ایک طریقہ کار ہے، یہ قانون کا متبادل نہیں۔ ٹیکنالوجی عمل کو آسان بنانے کے لیے ہے، کسی کے قانونی حق کو ختم کرنے کے لیے نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ محکمہ کمپیوٹر نے کیا کہہ کے اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتا؟ بالکل نہیں۔ اگر کوئی خودکار نظام کسی کا ریفنڈ مسترد کرتا ہے یا روکتا ہے تو اس کی ٹھوس قانونی وجہ ہونی چاہیے۔ اس وجہ کو تحریری طور پر ریکارڈ کرنا ہوگا اور سب سے اہم ٹیکس دہندہ کو اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع دیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس نے بہت سختی سے کہا ہے کہ کمپیوٹر کو ایک ڈھال کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ قائم شدہ اصول یہ ہے کہ ٹیکنالوجی پروسیسنگ کا طریقہ بدل سکتی ہے، لیکن وہ قانون کے ذریعے دیے گئے حق کو کمزور نہیں کر سکتی۔ صحیح، یعنی قانون ہمیشہ ٹیکنالوجی سے مقدم رہے گا۔ ہمیشہ۔ اچھا، تو بنیادی حق بھی موجود ہے، اسے تیز کرنے کے لیے ٹیکنالوجی بھی آ گئی، لیکن فرض کریں کہ پھر بھی ریفنڈ میں تاخیر ہو جاتی ہے، اب کیا ہوگا؟ کیا ٹیکس دہندہ کو صرف انتظاری کرنا پڑے گا اور اپنا پیسہ مہنگائی کی وجہ سے قدر کھوتا دیکھنا پڑے گا؟ نہیں، قانون نے اس کا بھی حل فراہم کیا ہے۔ یہیں پر سیکشن 171 کام آتا ہے۔ یہ سیکشن کہتا ہے کہ اگر حکومت آپ کا پیسہ مقررہ وقت پر واپس نہیں کرتی تو وہ اس تاخیر کی قیمت ادا کرے گی۔ قیمت یعنی کوئی جرمانہ؟ اسے جرمانہ کہنا شاید تکنیکی طور پر درست نہ ہو۔ قانون اسے معاوضہ کہتا ہے، یعنی کمپنسیشن۔ اچھا، معاوضہ۔ جی، اس کی منطق یہ ہے کہ اگر وہ 50,000 روپے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں ہوتے تو آپ انہیں کہیں سرمایہ کاری کرتے، کوئی کاروبار کرتے، یا کم از کم اس پر کوئی منافع ہی کماتے۔ چونکہ حکومت نے وہ پیسہ اپنے پاس رکھا، اس لیے اس نے آپ کو اس ممکنہ فائدے سے محروم کر دیا۔ تو سیکشن 171 کے تحت ملنے والا سود دراصل اس نقصان کا ازالہ ہے۔ یہ تو بہت منصفانہ بات لگتی ہے۔ تو کیا یہ سود حاصل کرنے کے لیے الگ سے کوئی درخواست دینی پڑتی ہے یا کوئی اور کارروائی؟ نہیں، یہ بھی ایک خودکار حق ہے۔ جیسے ہی ریفنڈ میں تاخیر ہوتی ہے، سود کا حق خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی درخواست کی ضرورت نہیں۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر محکمہ بعد میں اصل رقم واپس کر بھی دے تب بھی وہ سود ادا کرنے کا پابند ہے۔ ایک منٹ، یہ ذرا واضح کریں، یعنی اگر 6 مہینے کی تاخیر کے بعد FBR مجھے میرے 50,000 واپس کر دیتا ہے تو کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو جی حساب برابر، اب سود کو بھول جاؤ؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سود کا حق ایک الگ اور آزاد حق ہے۔ اصل رقم کی ادائیگی سے وہ ختم نہیں ہوتا۔ عدالتیں کہتی ہیں کہ جس مدت کے لیے ریاست نے آپ کا پیسہ بغیر قانونی اختیار کے اپنے پاس رکھا، اس مدت کا معاوضہ اسے ہر حال میں دینا ہوگا۔ زبردست۔ تو اگر ہم ان تینوں سیکشنز کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں، 170، 170A اور 171، تو یہ مل کر کیا تصویر بناتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہیں؟ انہیں ایک ساتھ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ اسے ایک 3 قدموں والے حفاظتی نظام کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، 3 قدموں والا حفاظتی نظام۔ جی، پہلا قدم ہے سیکشن 170 جو آپ کا بنیادی حق قائم کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے یہ میرے پیسے ہیں اور مجھے واپس ملنے چاہیے۔ یعنی بنیاد کہ یہ میرا حق ہے۔ بالکل۔ دوسرا قدم ہے سیکشن 170A جو کہتا ہے کہ یہ حق آپ کو جدید اور تیز رفتار طریقے سے ملنا چاہیے۔ یہ اس حق تک پہنچنے کا ایک طرح کا ایکسپریس وے ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، تاکہ کوئی افسر فائل دبا کر نہ بیٹھ جائے۔ صحیح۔ اور آخر میں تیسرا قدم ہے سیکشن 171۔
یہ ایک طرح کی گارنٹی یا سیفٹی نیٹ ہے کہ اگر ایکسپریس وے پر کوئی رکاوٹ آ جائے یا حکومت جان بوجھ کر تاخیر کرے تو اس کی مالی قیمت اسے سود کی شکل میں ادا کرنی پڑے گی۔ بالکل، تو یہ تینوں مل کر ایک ایسا مضبوط فریم ورک بناتے ہیں جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ شہری کا پیسہ نہ صرف واپس ملے بلکہ وقت پر ملے۔ اور آپ نے پہلے آئین کا بھی ذکر کیا تھا، تو یہ صرف ٹیکس کا قانون نہیں بلکہ اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ہمارے ذرائع میں موجود عدالتی فیصلے اس بات پر بہت زور دیتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف انکم ٹیکس آرڈیننس کا نہیں ہے، یہ آئین کے آرٹیکل 4 یعنی قانون کے مطابق سلوک کا حق، آرٹیکل 23 جائیداد رکھنے کا حق اور آرٹیکل 24 یعنی جائیداد سے غیر قانونی طور پر محروم نہ کیے جانے کا تحفظ، ان سب سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ جب ریاست آپ کا پیسہ غیر قانونی طور پر روکتی ہے تو وہ آپ کے ان بنیادی آئینی حقوق کی خلاف ورزی کر رہی ہوتی ہے، اسی لیے عدالتیں اس معاملے میں اتنی سخت ہیں۔ یہ سب قانون میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے؟ کیا عدالتوں کے یہ فیصلے واقعی FBI کے کام کرنے کا طریقہ بدل پائے ہیں؟ یہ ایک بہت حقیقی سوال ہے۔ دیکھیں، قانون اور عمل میں فرق اکثر رہتا ہے، لیکن ان عدالتی فیصلوں کی وجہ سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے۔ اب ٹیکس دہندگان کے ہاتھ میں ایک بہت مضبوط قانونی بنیاد ہے۔ وہ محکمے کے بہانوں کو عدالت میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر ری فنڈ روکا گیا تو اس کی وجہ پوچھنا ان کا حق ہے اور تاخیر پر سود مانگنا ان کا حق ہے۔ تو آخر میں ایک عام شہری یا ایک کاروباری ادارے کے لیے اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ان کے لیے عملی ٹیک اویز کیا ہیں؟ ٹیکس دہندگانوں کے لیے میرے خیال میں 3 اہم باتیں ہیں۔ جی، پہلی، آپ کا ری فنڈ آپ کا پکا حق ہے، کوئی بھیک نہیں۔ اگر اسے روکا جائے تو آپ اپیل میں اور یہاں تک کہ ہائی کورٹ میں آئینی درخواست کے ذریعے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری، تاخیر کی صورت میں سود کا دعویٰ ضرور کریں، یہ آپ کا نقصان پورا کرنے کے لیے ہے، اسے چھوڑے نہیں۔ اور تیسری، سسٹم نے روک دیا جیسے بہانوں کو قبول نہ کریں۔ محکمہ ہر عمل کے لیے جواب دہ ہے، چاہے وہ کمپیوٹر کے ذریعے ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ اور ٹیکس حکام کے لیے کیا پیغام ہے اس سب میں؟ دوسری، آٹومیشن انہیں ذمہ داری سے آزاد نہیں کرتی بلکہ ان پر شفافیت کی ذمہ داری مزید بڑھا دیتی ہے۔ اور تیسری، اگر وہ قانون پر عمل نہیں کریں گے تو انہیں نہ صرف سود ادا کرنا پڑے گا بلکہ عدالت میں سخت کارروائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ مقصد حکومت اور شہری کے درمیان ایک منصفانہ توازن قائم کرنا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ایک سادہ سی سوال سے آغاز کیا کہ اضافی ٹیکس کا کیا ہوتا ہے، اور ہم نے دریافت کیا کہ پاکستانی قانون نے اس کے لیے ایک بہت جامع اور مضبوط نظام بنایا ہے۔ اضافی ٹیکس کی واپسی ایک بنیادی آئینی حق ہے، کوئی رعایت نہیں۔ ٹیکنالوجی اس عمل کو تیز اور شفاف بنانے کے لیے ہے، حقوق کو ختم کرنے کے لیے نہیں۔ اور اگر ریاست کسی کے پیسے واپس کرنے میں تاخیر کرے تو وہ اس کا معاوضہ سود کی شکل میں دینے کی پابند ہے۔ بالکل، اور یہ سب ایک وسیع تر سوال کو جنم دیتا ہے جو صرف ٹیکس تک محدود نہیں۔ اچھا، جیسے جیسے حکومت کے دیگر شعبوں میں بھی آٹومیشن، الگورتھم اور مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھ رہا ہے، یہ سوال اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کیسے یقینی بنائیں کہ ان ڈیجیٹل سسٹمز کو صرف انتظامی سہولت اور کارکردگی بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ شہریوں کے بنیادی حقوق جیسے شفافیت، جواب دہی اور جائیداد کے حق کو مرکز میں رکھ کر ڈیزائن کیا جائے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پر پالیسی سازوں اور شہریوں دونوں کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔